اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 فروری 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے کریں گے۔ تو آغاز کرنے سے پہلے پچھلی کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات رکھی تھی کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ جس میں اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرے لیے شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو۔ تو اس میں ذکر اور شکر اور کفر یہ تین اصطلاحات ہیں قرآن کے اندر۔ ذکر کئی مرتبہ قرآن نے استعمال کیا اور شکر کے مقابلے میں قرآن نے کفر کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ ہم نے ان تمام اصطلاحات کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا تھا۔ پھر ذکر کی محفلیں اور ذکر و اذکار، ان تمام باتوں کو ہم نے قرآن کی روشنی میں ہی جانچنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کس طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، خود قرآن کے بارے میں کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ مدکر کا جو لفظ آیا نا یہ بھی اصل میں ذکر سے ہی ہے، کیونکہ دال کاف را یہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ذال کاف را سے مدکر بنا ہے، یہ اصل میں مذکر تھا۔ تو اس میں بعض اوقات دال اور ذال یہ دونوں ایک دوسرے کے بدل میں استعمال کر لیے جاتے ہیں، تو مدکر استعمال ہونے لگ گیا عربی زبان کے اندر، ہے وہی مذکر جو للذکر کے ساتھ آیا ہے۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے ذکر کے لیے۔ ہمارے ذکر کی محفلوں کے اندر جو ذکر کے ہمارے اللہ و فلاں چیز کے ورد ہوتے ہیں، وہاں پر قرآن کے ذکر تو نہیں ہوتے۔ یعنی اگر اس آیت کے مطابق اور ان کے مفہوم کے مطابق ذکر کو سمجھا بھی جائے تو قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے آسان کیا۔ یہیں سے بات واضح ہو جائے گی کہ ذکر قرآن کس معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ پورے وہاں پر سورہ قمر کی آیتیں 4 مرتبہ آیا ہے، اور 4 دفعہ آیا ہے اس سے پہلے قرآن نے قصہ نوح، قصہ سمود، قصہ لوط، یعنی 4 اقوام کا تذکرہ کیا، اور 4 اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ آیا ہے۔ تو وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، وہ جا کر اس کے مقام پہ سمجھ لیں گے۔ تو ذکر یہاں پر قرآن نے بیان کیا، میں نے بتایا تھا کہ ذکر کا مطلب عزت دینا، کسی کو شرف دینا، کسی کی حفاظت کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نگہداشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ کسی کو عزت دیتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے آپ کو۔ اس لیے یاد دہانی کے لیے بھی قرآن کے اندر جو ذکر آیا ہے یہ یاد دہانی کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ان آیات کے تو رب چلا آ گیا نا اوپر سے قبلے کی مفہوم سے، وہ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ قبلہ تبدیل کر لینا یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جب آپ قبلہ اپنا تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے نظام کو بالکل ایک نئے سرے سے تیار کرتے ہیں، تو مفسدین اور مجرمین آپ کی راہ میں رکاوٹیں لگانے کی کوششوں میں جٹ جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ نظام کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے وہ اس نظام کو بگاڑنے کے لیے پوری تگ و دو شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کا یہ رب چلا آ رہا ہے، جسے فاذکرونی اذکرکم کا لفظ آیا ہے کہ مجھے عزت دو میں تمہیں عزت دوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور اگلی آیت میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے امن دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ کے ذریعے، صبر و صلاۃ سے مدد طلب کیا کرو۔ یعنی مدد کی اگر خواہش ہے تو مدد جو چاہتے ہو تو ظاہر ہے اس میں مدد کی ضرورت تو پڑے گی۔ آپ ایک کام کے اوپر جوتے ہوئے ہیں،
تو اس کام کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو پوری استعانت چاہیے، مکمل تکمیل چاہیے آپ کی ذات کی، آپ کے معاشرے کی. تو وہ کیسے ہوگی؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے استعانت طلب کرو. استعانت یعنی کہ مدد طلب کرنا. اب یہاں پر دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. پہلی چیز ہے صبر اور دوسری ہے صلاۃ. یہ بھی بڑی مشہور اصطلاحات ہے قرآن کے اندر. وہ کہتا ہے استعینوا، مدد طلب کرنا چاہتے ہو، مدد کی خواہش ہے تو کیا کرنا ہے؟ صبر اور صلاۃ کا آپ کو پابندی کرنی ہے، صبر اور صلاۃ کے ساتھ آپ کو لگے رہنا ہے. اب جب استعانت کا لفظ آیا ہے تو میرے ذہن میں سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ آ جائے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں بھی تو نستعین ہی آیا ہے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں اس معاہدے کے اندر آ رہا ہوں، میں اس کتاب کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پہلا معاہدہ میرے پاس کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ. اس میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ ہم اگر زندگی گزاریں گے تو ہم زندگی صرف اور صرف تمہارے ہی قانون کی ماتحتی میں گزاریں گے. یہ ایاک نعبد کا مطلب ہے. کیونکہ ہم کئی مرتبہ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ عبادت کا لفظ جب آتا ہے تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے، اور قرآن عبادت کا لفظ بیان کرتا ہے تو کس طریقے سے بیان کرتا ہے. ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری غلامی کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے. اب آپ جب اللہ کی غلامی کے اندر زندگی گزارنے کا دعویٰ کر چکے ہیں تو اللہ کی غلامی کے مقابلے میں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو معاشرے میں فساد کرنے والے ہیں، وہ لازمی طور پر آپ کے خلاف برسر پیکار ہوں گے. تو دوسری بات کیا تھی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ الفاظ آئے تھے نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. مدد طلب کر رہے تھے اللہ سے. دن میں کئی مرتبہ یہ صورت دہرائی جاتی ہے ہمارے ہاں. لوگ بار بار اس کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں. سورۃ الفاتحہ لوگ اس کو نمازوں کے اندر بار بار پڑھے جا رہے ہیں، بار بار اللہ سے مدد طلب کرنے کی بات کر رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ تم مدد طلب کر رہے تھے نا، تم مجھے پکار رہے تھے نا، تم مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میں تمہیں مدد حاصل کرنے کے ذریعے بتاتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تم نے مجھے پکارا تھا، مجھ سے مدد طلب کی تھی. مدد کا جواب یہ ہے. یہ میں نے پہلے بھی جب دعا کا مسئلہ آیا تھا میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ قرآن جب دعا کی بات کرتا ہے تو ہمارے ہاں تو دعاؤں سے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دعا کر لو یا میرے لیے دعا کیجیے گا، آج میرا ٹیسٹ ہے، آج میرے جاب کا معاملہ ہے، میرے فلاں کا آج جو ہے وہ آپریشن ہے، آپ دعا کیجیے گا. دعاؤں سے تو تقدیر بدل جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں کتنی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ بھائی دعا کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ایک ذات کو منزل تک پہنچنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پکارا ہے. وہ ذات میری مکمل رہنمائی کر رہی ہے. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تم جب بھی مجھ سے رہنمائی طلب کرو گے، جب بھی تم مجھے اپنے فإنی قریب، انتہائی قریب پاؤ گے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم پکارنے والا کوئی بھی شخص ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص مجھ سے دعوت کرے گا، پکار کرے گا، مجھ سے رہنمائی طلب کرے گا، کیا کروں گا؟ اجیب، میں اس کو مکمل رہنمائی فراہم کروں گا، میں اس کو جواب دوں گا. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے گا، جب بھی میری دعوت کرے گا، جب بھی مجھے پکارے گا تو میں اجیب کروں گا، میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. یہ ہے دعا اور یہ ہے دعا کا جواب. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں تیرے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وہ قانون بھی ہم نے تجھے دے دیا ہے. تو نے ہمیں پکارا تھا قانون کے لیے، وہ قانون بھی تیرے پاس آ چکا ہے قرآن کی صورت میں، اللہ کے کلام کی صورت میں. اس کے ساتھ تم نے وہ فارمولے طلب کیے تھے کہ اب اس قانون کے ساتھ کیسے ہم اپنی زندگیوں کو ثابت قدمی میں لا سکتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا ہم نے پکار کی تھی کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو دیکھو آ گئی ہے وہ مدد. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صرف پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا. تم نے مجھے پکار لیا، میں نے تمہاری پکار کا جواب دے دیا، اس کے ساتھ تم لگے رہو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، جس منزل کی طلب کر رہے تھے وہ منزل تم حاصل کر لو گے.
اگر تم یہ سمجھنا شروع کر دو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کرتا رہوں گا اور دن میں بار بار اس کو پڑھتا رہوں گا تو میں نے بہت کمال کر لیا ہے اور اللہ کوئی غیبی مدد پہنچائے گا، یہ مجھے ابھی مزید کچھ رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، وہ رہنمائی کر چکا ہے اس کے اندر۔ یہ اپنے آپ کو ایک تسلی دینا یا اطمینان دینے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی ہے کہ میں دعاؤں کے اوپر اپنی جو بنا کر کے بیٹھ جاؤں کہ دعا کرتا رہوں گا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے وہ چیزیں بتائی ہیں، وہ فارمولے بتائے ہیں کہ یہ وہ فارمولے ہیں جو آپ کے معاشرے کے اندر آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا ذریعہ ہیں۔ پوری کائنات کا اصول اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری کائنات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ علت و معلول کا بڑا مشہور کنسیپٹ ہے سائنس کے اندر، کاز اینڈ ایفیکٹ کا۔ سبب اختیار کریں گے تو آپ کے معاملات خود ہی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میں سبب اختیار کرتا نہیں ہوں، میں دعاؤں کے چکر میں بیٹھا رہتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ ایک سے کہا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ دعا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے تو قرآن کے اندر جو دعائیں آئی ہیں اور جو دعا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں اتنی رائج ہے، وہاں 30 لاکھ کا مجمع دعا کر رہا ہے، کہیں پہ 2 لاکھ کا مجمع دعا کر رہا ہے، کہیں پہ 2000 کا مجمع دعا کر رہا ہے جمعے کی خطبات کے اندر، تو یہ سارے کے سارے غلط ہیں، یہ سب کے سب باطل چیز کے اوپر جمع ہو چکے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کی پوری امت کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں؟ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جو قرآن کے اندر بھی بیان ہوا ہے اور ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو میں نے ان سے سیدھی بات کہی تھی، میں نے کہا آپ سب کام چھوڑ دیں، جو چیزیں آپ کو ناممکن لگ رہی ہیں نا آپ اس کی دعا کر کے دیکھ لیں، اگر وہ قبول ہو جاتی ہیں، وہ ناممکنات آپ کی ممکنات میں بدل جاتی ہیں بغیر کسی عمل کے، تو آپ جس طرح مانتے ہیں میں بھی ماننا شروع کر دوں گا۔ حقیقت کی روشنی میں رکھ کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، آپ عمل کرتے بھی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں عمل کر بھی لیں، آپ اس چیز کو حاصل کر کے دکھائیں جو آپ کا خواب ہے دعا کے ذریعے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں دعا مانگنا شروع کر دوں ابھی کہ یا اللہ مجھے پرائم منسٹر بنا دے، تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ قرآن کے اندر تو ہے نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں، میں نے پکارا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہو سکتا ہے کہ اب میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا؟ تجربہ ایک شرط ہے، اگر یہ تجربے پورا اترتا ہے تو ہم بھی مان جائیں گے، ہمیں کیا اس میں مشکل ہے مان جانے میں؟ تو یہ جو نظریہ ہمارے ہاں پیش کر دیا گیا نا، ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی جو کنسیپٹ بیان ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم میں تو آگے آیا نا، ابھی اوپر کی آیت جب میں پڑھ رہا تھا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم یہ پیرامیٹرز ہیں، ان پیرامیٹرز کو فالو کرتے رہو۔ یہ پیرامیٹرز میں نے تمہیں کیوں دیے ہیں؟ وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دوں، اور آگے لکھا ہوا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ساری باتوں کے جواب قرآن کے اندر موجود ہیں، ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے۔ یہ پیرامیٹر جو میں نے تمہیں دیے ہیں یہ کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ میں اپنی نعمت کو تمام کر دوں، اور یہ اس لیے دیے ہیں لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم جو اہدنا الصراط المستقیم کے بار بار مجھے پکار کر رہے تھے نا، شاید کہ تم وہ راستہ حاصل کر لو جو تم مجھ سے مانگ رہے تھے۔ میں آج تک اہدنا الصراط المستقیم کیے جا رہا ہوں، مجھے راستہ دکھا دے، وہ کہہ رہے راستہ دکھا دیا لعلکم تہتدون، یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ پیرامیٹرز، ان کو فالو کرتے رہو، شاید کہ تم جو مانگ رہے تھے وہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ تم یہ کام چھوڑ دو کہ میں دعا کے وہ معاملات الگ ہیں کہ وہ دعا مانگنے والے اور دعا کروانے والے اور فلاں جو لوگ ہیں، ان کی ہم نے کتنی تفصیل سے بات کی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنے کا کوئی مقام ایسا تھا جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ ان سے پوچھنے لگے کہ آپ بتائیے مجھے وہاں پہ کون سی دعا ہے جو مستحب ہے، وہاں مانگی جاتی ہے۔ ایک مقام ہے جہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں تو دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس موقع پر جا کر دعا کون سی کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں بزرگ ہمارے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر تو ایک ہی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے ایسا بنا دیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا بنا دیں۔
بس پھر تو آپ کو جگہ اور مقام کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو جہاں دعا مانگیں وہ قبول ہے، کیونکہ آپ تو مستجاب الدعویٰ ہیں۔ بتائیے، مستجاب الدعویٰ کی ٹرم موجود ہے ہمارے ہاں کہ فلاں شخص مستجاب الدعویٰ تھے، یعنی ان کی دعا جب بھی وہ پکارتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیے، قرآن کے اندر جو انبیاء کے تذکرے قرآن نے بیان کیے ہیں، وہاں تو نوح اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ یہ تو میرے گھرانے سے تھا، تو اللہ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، آپ کے گھرانے سے تھوڑی تھا، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ مجھ سے وہ سوال مت کیجیے اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر کیا نبی مستجاب الدعویٰ نہیں ہوتے تھے؟ تو پھر ان کی دعا کے بارے میں قرآن نے یہ کیوں کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، نبی کے سے فرماتے ہیں آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، یعنی ان گنت مرتبہ بھی استغفار طلب کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اب بتائیے اس دعا کو بتانے والے کے شخص کا اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کیا معاملہ ہے؟ جب قرآن یہاں تک لے کے آتا ہے معاملے کو، تو وہ جو بتا رہے ہیں کہ یہاں جا کے یہ دعا کریں کہ یہ اللہ مجھے اس مقام پہ کھڑا ہوں تو مستجاب الدعویٰ بنا دیجیے۔ مقام بھی الگ الگ کیے ہوں، یہ فلاں مقام جو ہے نا یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے، یہ فلاں وقت جو ہے یہ دعا قبول ہونے کا وقت، جو میں نے تفصیل سے بیان کیا، تہائی رات میں دعا کیا کرو۔ تو آپ جو دعا کر رہے ہیں، آپ نے جو رہنمائی طلب کی تھی، وہ رہنمائی آپ کے پاس اللہ کی کلام کی صورت میں موجود ہے، آپ ڈھونڈیں تو اس کے اندر پورے کے پورے پیرامیٹرز موجود ہیں، وہ سارے کے سارے اصول بیان کر دیے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ حاصل ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو حاصل نہیں ہوگا۔ میں دعاؤں کے اوپر بنا کر کے بیٹھا ہوں کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں اور میں دعاؤں سے ایسا کر دوں گا؟ تجربہ شرط ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ اگر دعا سے ہی سارے معاملات حل ہو رہے ہیں تو بیچارے ڈاکٹر وہ کیا کریں گے، ان کے پاس کیا کریں گے جا کے؟ میرا آپریشن ہو رہا ہے، دعا کر لیجئے گا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا میرا آپریشن ہونے والا ہے یا فلاں کا آپریشن ہونے والا ہے تو میرے لیے دعا کر لیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کر لیتا ہوں، آپریشن مت کرائیے آپ۔ آپریشن کا ایک ہی کام کر لیں، تو وہ آپریشن کر لیں یا میں دعا کر لوں۔ اگر دونوں کے کام میں تاثیر ہے تو پھر دونوں میں سے ایک کام کروائیے۔ یہی ممکن ہے، یہ تھوڑی ممکن ہے کہ دو ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ بھی آپریشن کر لیجئے، آپ بھی آپریشن کر لیجئے، جبکہ دونوں کے پاس اس کا اختیار اور تاثر موجود ہے، تو ایک ہی سے آپریشن کروایا جائے گا نا۔ اگر میری دعا کے اندر بھی یہ تاثر موجود ہے، میری دعا سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو یا تو مجھ سے دعا کروا لیجئے یا اس کا آپریشن کروا لیجئے، ایک کام کر لیجئے۔ جن کے بارے میں مستجاب الدعویٰ بزرگوں کے بارے میں یہ پیش کرتے ہیں نا، وہ خود اپنے علاج کے لیے جگہ جگہ لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ کاش مجھے یہاں سے شفا حاصل ہو جائے۔ پیر صاحب کے پاس مریدوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ بابا جی سر میں درد ہے، بابا جی یہ کندھے میں درد ہے، بابا جی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہاں آپریشن ہونا ہے، یہاں ایسا ہو گیا ہے، یہاں وہ ہو گیا ہے، آپ ذرا دم کر دیجئے۔ بابا جی دم کر رہے ہیں، اور جب بابا جی کے مسائل سامنے آتے ہیں تو بابا جی خود جا کے ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم نہیں کہا تھا، میں نے کہا فلاں صاحب نے مجھ سے کہا میں نے حضرت صاحب کے ہاتھ بیعت کر لی، اب تو میں گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے سوچا، میں نے کہا بھائی حضرت صاحب کے باطن کے جائزہ لے لو کہ جن گناہوں سے آپ نے توبہ کی ہے وہ پاک ہے ان گناہوں سے، یہ باطن ان کا اتنا ہی پلید ہے جتنا آپ ان کو شمار کر رہے ہیں کہ یہ بڑے پاکیزہ ہیں۔ تو اس آیت کے روشنی میں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے، قرآن نے کہا استعینوا، اگر تم جس مدد کے طلبگار تھے، جس مدد کو طلب کر رہے تھے، ایاک نستعین کہہ رہے تھے، اب میں نے تمہیں کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرنے کی خواہش تھی، صبر کے ساتھ جڑے رہو، صلاۃ کے ساتھ جڑے رہو، قانون خداوندی کے پیچھے سرپٹ بھاگتے چلے جاؤ۔ صلاح کا مطلب یہی ہوتا ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، قانون موجود ہے، قانون کے پیچھے سر پر دوڑتے رہو، اور صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت اس سے بیان کرتے ہیں صبر و صلاح کا یہ آیت آئی ہے نا، اب اس کا کتنا گہرا ربط ہے آپ کا اوپر کی آیت سے کہ آپ نظام چینج کر رہے ہیں۔ آپ کو نظام کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے اوپر ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور قانون کو آپ کو تھام کے رکھنا ہے۔ قانون آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کا ڈٹ جانا بے معنی ہوگا، کوئی ذہن میں نظریہ ہوگا، مقصد ہوگا تو ہی تو آپ ڈٹیں گے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، اوپر کی آیت سے ربط چلا آ رہا ہے، اس کو بالکل الگ کر دے کہہ دیتے ہیں
کہ صبر اور صلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مشکلات پر صبر کیجئے اور نفل پڑھ لیجئے، یہ صلاحت ہے آپ کی۔ اچھا یہاں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ نفل وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ نفل کے بارے میں تو ایک روایت مشہور کر دی ہے نا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری کی روایت، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور اس کے بعد نفل نماز کی اتنی زیادہ فضائل بیان ہوا اس روایت کے اندر کہ لگتا ہے کہ فرض نماز کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس روایت کے مطابق۔ جو بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، نفل ادا کرتا رہتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ بخاری کے اندر پوری کی پوری روایت موجود ہے۔ لوگوں کا ذہن یہی بنا ہوا ہے، نفل پہ زیادہ سے زیادہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جتنا نفل کریں گے، جتنا نفل نماز ادا کریں گے، اتنا اللہ سے قرب حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ تو فرض سے قرب حاصل نہیں ہو رہا۔ فرض کے ذہن میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فرض جو ہے نا، یہ ڈیوٹی یہ تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن وہ ہمارا ایکسٹرا کام ہے، اس سے ہم ایکسٹرا قربت الہی کے حصول کر سکتے ہیں۔ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ صبر کرو مشکلات کے اوپر، اور جو ہے یہ نفل نماز کی ادائیگی کرتے رہو۔ اس کے لیے ہمارے پاس روایات سے بھی بڑا جو مواد ہے وہ موجود ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، مشکلات ہو گئیں، 29-30 دن تک وہ گھیراؤ تھا مدینہ میں، تمام لوگوں نے، مختلف گروہوں نے گھیراؤ کر لیا، کھانے کی شارٹیج ہو گئی۔ اور دوسرا مقام غزوہ احد کا یا غزوہ بدر کا، غالباً احد کا یا بدر کا کب کا مجھے یاد نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ مشکل مرحلہ آیا تو اللہ کے رسول نفل نماز کے اندر لگے رہے اور پوری رات اپنے رب کو پکارتے رہے۔ یہ پورے کے پورے قصے راویوں نے گھڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کے اندر صوفیزم اور رہبانیت اس کو رائج رکھا جائے، یعنی کہ نبی تو مقابلے پہ ڈٹ جانے والے، ظالم کا مقابلہ کرنے والے، وہ تمام کام کو چھوڑ کر کیا یہ کریں گے کہ پوری رات نفل کرتے رہیں گے تو صبح لڑائی کیسے کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح ہمارے بشری معاملات ہیں اس طرح انبیاء کے بشری معاملات ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کو بھی لے لیجئے پوری رات اگر جاگتا رہیں گے تو صبح کے ٹائم پہ مقابلے کے لیے کھڑے کیسے ہوں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ ان کو تو اپنے کو توانا رکھنا ہوتا ہے جو امیر ہوتے ہیں اور جو کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں، نہ کہ وہ پوری رات جاگ کے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیں کہ سامنے والے کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو ایسی روایت گھڑ دیتے ہیں کہ جو عقل کے اور مشاہدے کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ تو یہ والا جو معاملہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ صبر اور صلاح کا نفل پڑھ لیجئے، اگر آپ کے پاس مشکل آ رہی ہے سجدہ کر لیجئے، اللہ کو پکاریے، قرآن یہ بات کہتا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو ڈٹ جانے کا حکم فرماتا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے مشن کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے بلکہ اس کے اوپر قائم ہو گئے، مضبوطی سے جم گئے، اس کو کہتے ہیں قرآن کی بالصبر۔ مضبوطی سے ڈٹ جائیں اپنے کام کے اوپر اور قانون آپ کے ہاتھوں میں ہو، اس کے پیچھے سرپٹ دوڑے چلے جائیں۔ صبر اور صلاۃ، مجبوری کا نام صبر نہیں ہے۔ یہ تو دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے بیچارے جو ظلم کا شکار تھے ان کو بنا دیا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا جو حاکم ہے نا یہ ذل الہی ہے، کیونکہ حاکموں نے، فرعونیت نے اور جو بڑے بڑے جابر بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے جو مذہبی پیشوائیت تھی اس کا پورا خیال رکھا، تو ظاہر ہے وہ احسان تلے دب گئے۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہمارا پورا خیال رکھا ہے تو ہم بھی ان کا پورا خیال رکھیں۔ ان کا خیال کیسے رکھا جائے کہ ان کو عبادت خانے بنا کر دے دیے جائیں اور وہ اپنے زندگی بڑی عیاشی کے اندر گزاریں، مال وغیرہ آ رہا ہو، وظیفے چل رہے ہوں گورنمنٹ کی طرف سے، اور لوگوں کے پاس بھی معاملات بھی مذہبی پیشوائیاں تھے، ان کو تو مال دینا چاہیے، فل سپورٹ دی جاتی تھی۔ اور یہاں سے یہ سپورٹ کس طرح کرتے تھے، یہ ان کی ذہن سازی کرتے تھے کہ دیکھو ذل الہی ہیں۔ آج تک بھی ڈاکومنٹریز کے اندر آپ دیکھیں باقاعدہ بادشاہوں کے لیے ذل الہی کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ذل الہی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا سایہ زمین کے اوپر، ان کے خلاف خروج۔ مسلم کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم کے خلاف خروج تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی حاکم کے جو انڈر میں رہنے والے لوگ تھے وہ تو مطمئن کر کے رکھتے تھے لوگوں کو کہ تم تو ان کے ظلم کے اوپر بلکہ صبر کرو، تم صبر کرو گے تمہارے لیے دگنا اجر ملے گا۔ غریب تو 70 سال پہلے جائے گا جنت میں، 50,000 سال پہلے،
70 یا 50,000 سال پہلے کا ذکر آیا کہ غریب تو 50,000 سال پہلے، یہ 70,000 سال پہلے چلے جائے گا جنت میں. غریب بھی خوش ہو رہا ہے، بولے واہ میرے تو وارے نہیں آ رہے، یہاں تو اور زیادہ غربت میں زندگی گزاروں گا. وہ جو کرنے کا کچھ رہ گیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا اس نے کہا کچھ کروں گا تو امیر ہو جاؤں گا، غریب بن کے رہنا ہے. لیکن 70 کیا میں 100 سال پہلے نکل جاؤں، 100,000 سال پہلے. امیر کو الگ انہوں نے منجن دیے ہوئے ہیں، امیر کو الگ انہوں نے معاملات دیے ہوئے ہیں، وہ بھی خوش رہیں تم بھی خوش رہو. وہ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، وہ عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، اور مختلف جو مہنگی جو ریاستیں مشقتیں وہ ان کے ذمہ ڈال دی ہیں. تم یہ اپنا لو تاکہ تمہارے جیب سے زیادہ مال نکلے گا، تمہارے جرائم بھی دھلتے رہیں گے. اور یہاں غریب کو یہ مجبوری کا جو ہے نا لولی پاپ دے دیا ہے کہ تم جو نا صبر کرو اپنی مشکلات کے اوپر. جتنا صبر کرو گے اتنا ہی اللہ کے پاس مقام پالو گے. اور آگے لیے لکھا نا ان اللہ مع الصابرین، اس کو چسپا کر دیا. دیکھو تم تو صبر کرنے والے ہو نا، تمہارے ساتھ تو اللہ ہے، اللہ کی معیت ہے، تمہیں کیا چاہیے تھا اس کے علاوہ. وہ خوش، اس نے بولا بہترین بات ہو گئی ہے. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مذاہب عالم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ مجبوری کو صبر کا نام دے دیا جائے، اس کے فاقے کو، اس کی غربت کو، اس کے ظلم کو اللہ کا امتحان قرار دے دیا جائے. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. پورے مذاہب عالم کا جائزہ لیں، مذہب والا ہمیشہ یہی آپ کو سبق دیتا ہوا نظر آئے گا. تم اگر ظلم کا شکار ہو رہے ہو تو یہ اللہ کا امتحان ہے. تم اگر غریب ہو تو تم صبر کرو اس کے اوپر، اس سے تمہیں اور اجر ملتا چلا جائے گا. وہ روایت بھی ہے نا، وہ کون سی، صبر کرتا ہے تو ایک نیکی ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو بھی نیکی ملتی ہے، مومن کے تو وارے نہیں آ رہا ہے. وہ مسلم کی روایت ہے کہ مومن کے تو نیکی ہی نیکی ہے، مشکلات پر صبر کرتا ہے تو ایک نیکی پاتا ہے، اور اگر کسی نعمت پہ شکر کرتا ہے تو نیکی پاتا ہے. تو مومن کے تو مزے ہی مزے آ گئے، مومن خوش ہے. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ تو اللہ نے ایک پیرامیٹر بیان کر دیا ہے، اور بڑا زبردست اور قیمتی اصول قرآن نے بیان کر دیا. اس نے کہا کہ تم عمل کے میدان میں تو آؤ، فاذکرونی اذکرکم، تو عمل کے میدان کی بات کرتا ہے کہ پہلے تمہیں ایکشن لینا ہے، آگے بڑھ کر قانون کی حفاظت کرنی ہے، مجھے عزت دینی ہے، مجھے شرف دینا ہے. پھر دیکھو میں تمہارا شرف کیسے اس دنیا کے اندر قائم کرتا ہوں. تمہیں اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا تھا، اپنی زندگیوں کو بہترین انداز میں چلانا تھا، تو تم صبر و صلاح، قانون کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، قانون کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کی وائلیشن نہیں کرنی ہے. قانون کو ہاتھ میں لے کر، قانون کو اپنے پاس رکھ کر، وہ گائیڈنس تمہارے پاس موجود ہے، اب اس کے اوپر ڈٹ جاؤ بالصبر. اور ایک جگہ تو قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قرآن ایسے ایسے پیرامیٹرز دیتا ہے. آمنو آخری آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی، وہ لوگوں جنہوں نے امن دیا، آمنو اصبروا، پہلے وہاں پر اصبروا آیا ہے، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، جس مشن پہ لگے ہوئے ہو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے تمہیں. یہ اصبروا آیا ہے، اس کے بعد صابروا بھی آیا ہے. اچھا دونوں ہی فعل امر ہیں، دونوں ہی حکم کی صیغے ہیں، اور دونوں کے باب الگ الگ ہیں. عربی زبان میں ایک ہی ورڈ مختلف ابواب سے آتا ہے نا، تو مختلف میننگ دیتا ہے. جیسے مغفرت ہوتا ہے، مغفرت کی میننگ الگ ہے، استغفار کی میننگ الگ ہے، غفار کی میننگ الگ ہے، غفور کی الگ ہے. رحمان اور رحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کیوں آیا ہے، رحیم کیوں آیا ہے، دونوں الگ میننگ دے رہے ہیں، دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیات ہیں، جبھی تو لفظ بنے. تو وہاں پر پہلے آیا اصبروا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جم جاؤ اور ڈٹ جاؤ اپنے مشن کے اوپر. آگے آیا صابروا، تمہارے اکیلے ڈٹنے سے کیا ہو جائے گا، تمہیں تو ایک صف بندی کرنی ہے. صابروا کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ڈٹ جاؤ. صابروا کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں یا دو جماعتوں کے مابین کام کیا جاتا ہے. صابروا کے اندر صرف اکیلے ہی نہیں، میں اپنی جماعت لے کے ڈٹا ہوا ہوں تو اس سے میں کتنی کامیابی حاصل کر لوں گا، امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں میں تو اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہوں، نہیں، بلکہ اس اصبروا کے ساتھ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم صابروا بن جاؤ، سب کو لے کر چلو، سب ایک راستے کی طرف، سب مل کے اللہ کے قانون کے اوپر ڈٹے رہو.
اور صرف اسبرو و صابرو ہی نہیں ہے بلکہ آگے کا رابطو، آپس میں ایسے بن جاؤ جس طرح سے ہمارا سوشل نیٹ ورک کا ایک پس منظر دکھایا جاتا ہے نا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، وہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اس کو کہتے ہیں رابطو، رابطہ۔ ہمارے یہاں نا رابطہ نمبر کیا ہے تاکہ آپ سے کانٹیکٹ ہوا جا سکے، آپ سے کنیکشن بن سکے۔ تو قرآن نے یہ بہت پہلے ہی پیرامیڈز دے دیے تھے کہ معاشرے کی کامیابی کے ذریعے یہ ہیں کہ پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہے، رابطو، ایک دوسرے سے ایسے بن جاؤ جیسے کہ ایک رسی کے اندر لوگ پرے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طرح موتی پرے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے ڈٹ جاؤ اور آپس میں رابطے کے اندر آ جاؤ۔ ان اللہ، آگے واللہ علیم الحکیم ہے، کیا ہے مجھے بھی یاد نہیں آ رہا۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم جس مدد کو طلب کیا کرتے تھے اس مدد کا پیرامیٹر صبر اور صلاح ہے کہ تمہیں قانون کو اپنے پاس رکھنا ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ جب یہ کر لو گے تو اس وقت امید رکھنا ان اللہ مع الصابرین، یہ کرو نہیں تو پھر امید بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین قرار دیا ہے، آگے دیکھیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ قرار دیا، آگے صلاح کا ورڈ نہیں آیا، سمجھنے کی بات ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ قانون آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ اس کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کریں، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام، میں اگر اس کو نافذ نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے قرات کی محفلیں کروا رہا ہوں، بچوں کو انعامات بانٹ رہا ہوں، اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقاریر کے سے پہلے میں ایک مروجہ رسم و رواج کی صورت میں اس کو ادا کر رہا ہوں، تو میرے کس کام کی ہے؟ فائدہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب میں اس کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے قدم تو آگے بڑھاؤں، جبھی آگے قرآن نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قانون تمہارے پاس موجود ہے، تم اس کو نافذ کرنے کے لیے ابھی کھڑے ہی نہیں ہوئے، استقامت تمہارے اندر نہیں آئی ہے، تو اللہ کی معیت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ قرآن گھر پہ رکھا ہوا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ میرے ذہن میں خاکہ بنا دیا، قرآن کی محفلیں برکتیں اتریں گی، درس کی محفل ہو رہی ہے، بھائی کیوں کروا رہے ہیں؟ برکتوں کا نزول ہوگا۔ اچھا برکتیں کیا ہیں؟ یہ کسی کو نہیں معلوم برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ ابھی پوچھیں برکت کیا ہوتی ہے؟ بس یہ برکت ہوتی ہے، اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ آج اتنی برکت ہوئی ہے، 20,000 روپئے سیلری آئی تھی، چلے جا رہی ہے، ارے بھائی تم ابھی 20,000 مجھے دے، میں ابھی ختم کر دیتا ہوں 20,000 روپئے، کیا برکت؟ تم نے اپنے ہاتھ کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، کر رہے عمل خود ہی، بولے برکت آ گئی اس کے اندر۔ ایک مولوی صاحب، بہت پہلے کے زمانے کی بات ہے، کافی سال پہلے، ان کا خطبہ سنوا تھا جمعے کا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشائخ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شافعی، ایک روایت ہے شافعی کے بارے میں، وہ جو شافعی امام گزرے محمد عز بن شافعی، تو کہ ان کے بارے میں آیا کہ وہ 30 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے 30 دن کے اندر، یعنی ایک دن میں ایک قرآن، یہ قرآن یعنی کہ 30 پارے ہیں، اس کے اندر ایک دن میں ایک قرآن کر لیا کرتے تھے۔ تو وہ اس کے اوپر دلیل پیش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، اور کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی تو ہوگا، یا کھاتے رہیں گے کچھ اور نہیں کریں گے، اخراج نہیں کریں گے اس کا، دنیا کے اور بھی معاملات تھے وہ کرنے ہوں گے، کبھی سر میں تکلیف ہے، کبھی جسم میں کوئی مسئلہ ہے، کہیں جانا ہے، کچھ کرنا ہے، وہ سب سے پاک تھے، وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں سب چیزیں پاک ہو جایا کرتے تھے۔ اب وہ اسی دلیل پیش کریں، بولیں بھائی مشائخ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایک تو وقت کے اندر برکت ہوتی ہے، انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، دیکھو ایک تو ہوتا ہے دن کی لمبائی، صبح سے لے کر رات تک کی، یہ ہے لمبائی، یہ عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے چوڑائی، ہم تو دن کو ناپ رہے ہیں لمبائی سے، وہ چوڑائی کے اندر کام کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں تو دن تو صبح سے لے کر رات تک کا دن ہے، ہم ایک دن میں، وہ دن کی لمبائی سے نکل کے چوڑائی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے، اب وہ چوڑے میں چل رہے ہیں، لمبے نہیں چل رہے ہو، تو اب اس میں ان کے جو دن تھا نا اس میں ایسے برکت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو برکت کا عجیب و غریب فارمولا کو سمجھ میں نہیں آتا، برکت ہے کیا چیز؟ تو ہمارے ذہن میں بس یہی ہے، 10 گوا لیے، 10 قرآن گوایا، بھائی کیوں گوایا؟ وہ برکت کے لیے گوایا تھا، مل گئی برکت، ہاں برکت ہے، اس دفعہ تو بڑی برکت ہوئی ہے، مال میں بڑا اضافہ ہوا ہے، مال ختم نہیں ہو رہا ہے، جو کمایا تھا وہ محفوظ کا محفوظ پڑا ہوا۔
تو ہمارے ذہن میں صرف یہی فارمولہ ہے کہ یہ قرآن موجود ہے ہمارے یہاں، برکتوں کا نزول ہوگا، اللہ برکت دے گا. تو برکت والا جو مسئلہ ہے کہ برکت ہے کیا چیز، اس کو تو خیر میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ برکت ہوتا کیا ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان اللہ مع الصابرین یہاں پر کہا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ کے پاس قانون بھی ہے تو بھی آپ جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے آپ کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں بنے گا. تو میں آیت نمبر 153 تک یہیں تک رکھتا ہوں. اگلی آیت نمبر 154 یہ تو بہت تفصیل طلب ہے، ایسے ہی جیسے کہ میں نے آج اس کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ پھر مسئلہ آئے گا تو شہداء کا مسئلہ آئے گا، پھر شہداء کے زندہ ہونے کا مسئلہ آئے گا، پھر یہ مسئلہ آئے گا کہ ان کو مردہ کہنا ہی نہیں کہنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا کہنا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں. یہ تو بہت تفصیلی معاملہ ہے، اس کو تو میں ہر پیرے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں آج یہیں تک رکھتا ہوں، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.